اس امام کے لیے پلیٹ فارم بنانے کی ضرورت ہے. اپنی بیداری کا ثبوت دینا ہے امام مہدی علیہ السلام کو. اپنی شعوریت کا جو ہے ثبوت دینا ہے امام مہدی علیہ السلام کو. عزیزان گرامی، صرف ظلم جو ہے قتل کرنے سے صرف ظلم نہیں ہوتا ہے. آج کرگل کے اندر بچوں کی تعلیم کے اوپر ظلم ہو رہا ہے. آج بچوں کے تعلیم فراہم نہ ہونے پر ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے. ان کو اسکول نہ ہونا، ان کو ٹیچر نہ ہونا، یہ بھی ایک قسم کا ظلم ہے. آج ظلم وہ بربریت ہر جگہ چل رہی ہے. آج دشمن جو اہل تشیع کو جو ذبح کر رہا ہے وہ بیدار ہے. یہ نہ سوچنا کہ صرف سوریا کے اندر قتل و غارت ہو رہی ہے. یہ نہ سوچنا صرف لبنان کے اندر قتل و غارت ہو رہی ہے، بلکہ آج کرگل کے اندر جوانوں کے ذہنوں میں واش کیا جا رہا ہے. جوانوں کے قلوبوں کو واش کیا جا رہا ہے. جس کے ذریعے میڈیا کے ذریعے، سیٹلائٹ کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے. اے میرے نوجوان عزیز، اگر امام زمان کو پلیٹ فارم بنانا ہے تو آپ کو جو ہے تحجر کی فکر سے نکل کر، تحجریت سے نکل کر بیدار کا ثبوت دینا ہے. یعنی وہ دور چلے گیا جو ہندوستان کے گانے سننے کا دور ختم ہو گیا، ہندوستان کے فلمیں دیکھنے کا دور ختم ہو گیا. آج امام زمان کو ایک متقی، ایک پرہیزگار، ایک بیدار نوجوان کی ضرورت ہے. تو عزیزان گرامی، امام مہدی علیہ السلام کا جو ولادت ہوئی، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اسی طرح امام مہدی علیہ السلام کی بھی ولادت ہوئی. کس طرح جب امام مہدی جب اس دنیا میں آئے، نہ ان کی پھوپھی کو، نہ ان کے پریوار کو جو گھر میں رہتے تھے ایک ساتھ پریوار، جو امام حسن العسکری علیہ السلام کا جو بھائی جعفر قذاب تک تو معلوم نہیں تھا کہ امام مہدی علیہ السلام اس دنیا میں وجود آئے ہیں. جب امام حسن العسکری اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، اس دنیا سے چلے جانے سے پہلے اپنے ایک صحابی کو جو ہے وصیت کرتے ہیں. ابو الادیان جو امام حسن العسکری علیہ السلام کا خادم تھا، امام حسن العسکری نے اپنے عمر بابرکت کے آخری دنوں میں کچھ خطوط دیے اور فرمایا ان کو مدائن شہر میں پہنچا دینا. تم 15 دن کے بعد سامنا واپس لے کے آنا، اور میرے گھر سے جب آپ مدائن سے واپس آؤ گے تو میرے گھر میں پینے اور نالے کی فریاد شروع ہوگی وہاں پہ. تو اس ابو الادیان نے کہا، اے امام، میری خطوط کو کس کے حوالے کر دوں جو آپ مجھے بتا دیں کہ آپ کا جانشین کون ہے آپ کے بعد. جب ان خطوط کو لے کے شہر مدائن چلے جاتے ہیں، کچھ دیر ابو الادیان کے ہاتھ میں دیتے ہیں، تو 15 دن کے بعد جب ابو الادیان شہر سامنا میں واپس پہنچ جاتے ہیں تو امام حسن العسکری اس دنیا سے رخصت کر گئے تھے. اب امام حسن العسکری علیہ السلام کے جنازے کو غسل کفن لے کے تیار کیا گیا تھا، اور جعفر قذاب سے کہا گیا کہ آپ اپنے بھائی امام حسن العسکری علیہ السلام کا جو نماز جنازہ پڑھائے. جب وہ نماز جنازہ پڑھانے کی آنے پڑتے ہیں تو ایک 14ویں چاند کا نور ترشا ہو کے جو ہے امام حسن العسکری علیہ السلام کے جنازے کے سامنے پہنچتے ہیں، اور جعفر قذاب سے کہتے ہیں کہ آپ پیچھے آ کر میں آپ کے والد کا جو ہے جنازہ پڑھتے ہیں. جب امام مہدی علیہ السلام نے اپنے والد بزرگان کا نماز جنازہ پڑھ کے ختم کر دیا تو ابو الادیان کے ہاتھ میں جو ہے ہتھیلی میں کچھ تھیلیاں تھی اور کچھ خطوط تھے.
امام علیہ السلام نے انہیں کچھ نشانیاں بتائی تھی کہ اس نشانی کے حساب سے جو آپ ان کے حوالے کر دینا. جب ابو لہب نے جعفر قذاب سے پوچھا اے جعفر آپ جانتے ہو یہ نوجوان کون ہے جس نے امام حسن العسکری علیہ السلام کا جو ہے نماز جنازہ پڑھا ہے؟ کہا مجھے کچھ معلوم نہیں ہے. جعفر کون تھا؟ امام حسن العسکری علیہ السلام کا بھائی. تو ایسا نگرانی اس دور میں اتنی ظلم و بربریت تھی جس طرح حضرت موسیٰ کے زمانے میں فرعون نے جو ہے عورتوں کے شکم میں جو بچے تھے ان کو جو ہے پائمال کر دیا. اسی طرح جو ہے اس دور کے ظالموں سے ستمگر نے یہی کیا. آج شام کے اندر 313 عورتوں کو جو ہے بے حرمتی کی گئی. تو آخری جملہ ایسا نگرانی ایک سیکولر نے کہا تھا کہ آج ایران اپنی جگہ بیدار ہے, حزب اللہ اپنی جگہ بیدار ہے. اگر ایران کو بجھو دیا تو حزب اللہ بیدار ہے, اگر حزب اللہ کو بجھو دیا تو اس سے پہلے ایران کو بیدار رہنے کی ضرورت ہے. آج وہ دور ختم ہو گیا تفرقے کا, مگر آپ کو اتحاد کی ضرورت ہے. امام خمینی کچھ شکل رہبر کبیر نے کہا ملت جہان اگر اسرائیل اور امریکہ کو ختم کرنا ہے تو آپ لوگوں کو بیدار رہنا ہے. آپ لوگوں کو ایک ایک پانی اگر پانی اٹھا کر کے دشمن کے اوپر چھیڑو گے تو پورا امریکہ اور اسرائیل ختم ہو جائے گا. یہی پہ اختتام کرتا ہوں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.